حقانیت ہے، ہماری حقانیت دیکھنا چاہتے ہو جاؤ خیر پور میں جا کر دیکھو، میرے حیدری کی قبر سے خوشبو کا آنا میری حقانیت ہے، میرے ندیم کی قبر سے خوشبو کا آنا میری حقانیت ہے۔ حقانیت دیکھنا چاہتے ہو 2013 میں شمس الرحمن معاویہ شہید ہوتے ہیں، 2016 میں قبر کھودی جاتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے، لوگ حیران ہیں کس ولی کی قبر ہے، کتب کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، یہ کون ہے، کس زمانے کا ولی ہے؟ پوچھا گیا یہ کون ہے جس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ وقال الله في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، قابل سے تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء دین متین، ذمہ داران جماعت، خصوصاً قائد اہل سنت، جرنیل اہل سنت، غازی اسلام حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول، اہل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں، سب سے پہلے اس عظیم الشان فقید المثال کانفرنس کا انعقاد پر میں اہل سنت والجماعت اورنگی ٹون کے قاری محسن صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو اور ان کی بہترین سرپرستی کرنے پر باعمل نوجوان برادر مکرم جناب قاری عبدالوہاب صاحب، قاری شہزاد صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، میں بھی اور آپ بھی جرنیل اہل سنت کی گفتگو، خطاب، بیان، تقریر سننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں آپ اور قائد اہل سنت، جرنیل اہل سنت کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ پھر مجھے جو عنوان دیا گیا ہے دوستوں نے بتایا، مشن حق نواز جنگی شہید کی حقانیت، یہ عنوان تفصیل طلب ہے۔ مشن حق نواز کی حقانیت، حق نواز کی شہادت ہے۔ مشن حق نواز کی حقانیت کی دلیل قصار القاسمی کی شہادت ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کی شہادت ہے۔
مولانا اعظم طارق کا چھلنی جسم ہے، مولانا شعیب ندیم کی نوجوانی ہے، مولانا عبدالغفور ندیم کی شہادت ہے، حق نواز کے مشن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل علامہ علی شیر حیدری کا علم ہے، علامہ علی شیر حیدری کا تقوی ہے، علامہ علی شیر حیدری کی شہادت ہے، مشن حق نواز کی حقانیت، جی ہاں علماء کرام کی شہادت ہے، وہ 10,000 جنازے ہیں، مشن حق نواز کی حقانیت کراچی کی ہر گلی ہے، ہر روڈ ہے، ہر بازار ہے، ہر ٹون ہے، ہر ضلع ہے، جس گلی پہ جاؤ گے حق نواز کا جانباز پھٹتا ہوا نظر آئے گا، ہر گلی میں حق نواز کے جیالوں کا خون بہتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حقانیت نہیں تو کیا ہے؟ حقانیت دیکھنا چاہتے ہو نا؟ مشن حق نواز کی حقانیت دیکھنا چاہتے ہو؟ 10,000 جنازے جو اٹھائے ہیں ہماری حقانیت ہے، حق گڑی آئی ہے یہ پھر بھی کھڑے ہیں، حقانیت ہے، بیڑی آئے ہیں یہ پھر بھی کھڑے ہیں، یہ حقانیت ہے، تختہ دار پہ چڑھے ہیں یہ پھر بھی کھڑے ہیں، یہ حقانیت ہے، جن جی ہاں ان پر ظلم و تشدد کیا گیا یہ پھر بھی کھڑے ہیں، یہ حقانیت ہے، ان کے جسم پر ڈرل مشین چلائے گئے، جسم کے سوراخ کر دیے گئے، یہ پھر بھی کھڑے ہیں، یہ حقانیت ہے، ہماری حقانیت دیکھنا چاہتے ہو جاؤ خیر پور میں جا کر دیکھو، میرے حیدری کی قبر سے خوشبو کا آنا میری حقانیت ہے، میرے ندیم کی قبر سے خوشبو کا آنا میری حقانیت ہے، حقانیت دیکھنا چاہتے ہو 2013 میں شمس الرحمان معاویہ شہید ہوتے ہیں، 2016 میں قبر کھودی جاتی ہے، خوشبو پھیلتی ہے، لوگ حیران ہیں کس ولی کی قبر ہے، کتب کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، یہ کون ہے، کس زمانے کا ولی ہے؟ پوچھا گیا یہ کون ہے جس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے؟ جواب ملا یہ کوئی اور نہیں ہے، حق نواز جی اللہ۔ ارے ہماری حقانیت کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم سے نہ پوچھو، اس تبلیغی سے پوچھو۔ ادھر آوے تبلیغی، ادھر میں پیچھے تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، میری حقانیت کی نشانی ہے 2 سال دفاع صحابہ کی وجہ سے جیل میں تھے، چند دن قبل رہا ہوئے، پھر بھی یہ تبلیغی اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری صداقت ہے۔ یہ تو ایک میں نے دیکھا ہے، یہ تو اسیر میں نے دیکھا ہے، یہاں شہداء کے ورثات میں دکھاؤں، مجھے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب ادھر آ جائے، تو پروفیسر ادھر آ، ادھر اگر تم میری حقانیت دیکھنا چاہتے ہو تو سیف الرحمان عباسی کو دیکھ لو، اس کے قربانیاں تو اپنی جگہ ہیں، یہ تو ہمارے پیر ہیں، اس کے بھائی بھی اس راستے میں شہید ہیں، یہ پھر بھی کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ارے ہماری حقانیت کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی قلمکار سے نہ پوچھو، ادیب سے نہ پوچھو، سرکاری خطیب سے نہ پوچھو، تومن پر بکنے والے کسی مولوی پہ سے نہ پوچھو، کسی لفافہ لینے والے مولوی سے نہ پوچھو۔ اگر ہمیں پوچھنا چاہتے ہو، حقانیت دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ سینٹر جیل سے جا کر پوچھو، جاؤ جو ہم سینٹر سے جا کر پوچھو، جاؤ عقوبت خانوں سے پوچھو۔ ہماری حقانیت دیکھنا چاہتے ہو، جاؤ انتظامیہ پولیس سے پوچھو، اداروں سے پوچھو۔ ہمیں الٹا لٹکایا گیا، میرے کارکنوں پر ظلم و جبر کیا گیا، لیکن
बिलाखिर چھوڑتے وقت یہ کہنے پر مجبور ہوئے جاؤ بھائی تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو. ارے ہماری حقانیت کسی اور سے نہ پوچھو. سرکاری ملا کو کیا پتا ہم کون ہیں, لفافے والے کو کیا پتا ہم کون ہیں, حلوہ والے کو کیا پتا ہم کون ہیں. اگر ہماری حقانیت دیکھنا چاہتے ہو آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ. علماء میں, طلباء میں, قاریوں میں, حافظوں میں, طالب علموں میں, اسکول کالج کے نوجوانوں میں. وہ نوجوان تمہیں دکھاؤں گا وہ کٹتے رہے لیکن کوئی بھی مشن حق نواز سے پیچھے نہیں ہٹا. کہنے لگا مولانا حقانیت کی کوئی مختصر بات بتاؤ جو ذہن میں بیٹھ جائے. میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جاتا. میں نے کہا آج سے 35 سال 34 سال قبل ایک مرد قلندر حق نواز نے صحابہ کیا تھا. جب صحابہ کیا ان قلمکاروں نے کہا جذباتی ہے, علماء نے کہا جذباتی ہے, نوجوان خون ہے جذبات میں آتا ہے, حالات کا ادراک نہیں ہے. یہ صحابہ کرتا ہے, صحابہ کی بات کرتا ہے. حق نواز چلا گیا. پھر 35 سال کے بعد دیوبندی کی زبان پہ تھا صحابہ, بریلوی کی زبان پہ تھا صحابہ, اہل حدیث بول رہا تھا. زور سے مدرسے کا شیخ الحدیث بھی بول رہا تھا صحابہ, جمعیت والا بول رہا تھا صحابہ, بریلوی اہل حدیث بول رہا تھا صحابہ, حنیف جالندری بول رہا تھا صحابہ, ڈاکٹر بادل بول رہا تھا صحابہ. جی ہاں 35 سال انہوں نے کہا تھا یہ جذباتی ہیں. 35 سال کے بعد دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں نے صحابہ کر کے عملی طور پر اعلان کر دیا حق نواز بھی سچا تھا, حق نواز کا مشن بھی سچا ہے.